Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. اچھا تصور کریں کہ ایک بڑے ادارے کو پہلے سے معلوم ہو کہ ان کی بنائی ہوئی گاڑی میں عام ایک ایسی سنگین خرابی ہے جو لوگوں کی جان لے سکتی ہے۔ جو کہ واقعی یہ خوفناک خیال ہے۔ بالکل، لیکن وہ ادارہ ان گاڑیوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے یہ حساب لگائے کہ لوگوں کے مرنے پر ہرجانہ دینا گاڑی ٹھیک کرنے سے زیادہ سستا پڑے گا۔ صحیح، یعنی منافع اور نقصان کا فیصلہ۔ ہاں، اور یہ کسی ہالی ووڈ فلم کے خلنائک کی کہانی نہیں ہے، بلکہ 1970 کی دہائی میں ایک عام دن کی کارپوریٹ حقیقت تھی۔ اصل میں عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک وضاحت ہوتی ہے۔ صحیح، جیسے ہڈی ٹوٹنے پر ایکس رے میں سفید لکیر صاف نظر آتی ہے، بالکل۔ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کارپوریٹ دنیا اور ان منافع کے حصول کی تاریخ وادیوں میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین دھندلی پر جاتی ہے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا مقصد مختلف ذرائع جن میں تحقیقی مقالے، تاریخی دستاویزات اور یہاں تک کہ کانٹینٹ کریشن کے مینولز شامل ہیں، ان کا نچوڑ نکال کر ان کہانیوں کی تہہ تک جانا ہے جو عام طور پر عوام سے چھپا دی جاتی ہیں۔ صحیح۔ ہمارا اصل ہدف اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب بڑے ادارے منافع کو انسانی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں تو وہ اس عمل کو کس طرح خوبصورت کہانیوں میں چھپاتے ہیں۔ اچھا، اور اس سفر میں ہم سننے والوں اور دیکھنے والوں کو فورڈ کے حساب کتاب سے لے کر نیسلے کے طریقوں اور ایپل کے آڈٹس تک کا سفر کروائیں گے، اور یہاں تک کہ ٹک ٹاک کے الگوریدم کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ عوام ان ڈارک حقائق کی طرف اتنی کشش کیوں محسوس کرتی ہے۔ تو اس سفر کا آغاز اسی حیران کن مثال سے کرتے ہیں جس کا ذکر شروع میں نے کیا تھا، 1970 کی دہائی میں فورڈ پنٹو گاڑی کا واقعہ۔ فورڈ پنٹو؟ تحقیق کرتے ہوئے جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو میں اس الجھن میں تھی کہ جب فورڈ کو معلوم تھا کہ ان کی گاڑی کے فیول ٹینک میں مسئلہ ہے، ہاں، پیچھے سے ہلکی سی ٹکر لگنے پر بھی آگ لگ سکتی تھی اس میں۔ بالکل، تو آخر انہوں نے ان گاڑیوں کو فوراً واپس بلا کر ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ خیر، اس سوال کا جواب اس وقت کے اندرونی دستاویزات یعنی انٹرنل میموز میں چھپا ہے جو بعد میں سامنے آئے۔ اچھا، یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فورڈ نے باقاعدہ اپنے اسپریڈ شیٹس پر منافع اور نقصان کا حساب لگایا تھا۔ باپ رے، انہوں نے نمبرز لکھے تھے اس کے لیے؟ بالکل، انہوں نے دیکھا کہ اگر سب گاڑیوں کو واپس بلا کر فیول ٹینک ٹھیک کیا جائے تو اس پر تقریباً $113 ملین کا خرچہ آئے گا۔ صحیح، 113 ملین۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس خرابی کی وجہ سے جو لوگ مریں گے یا بری طرح جلیں گے، ان کو ہرجانہ دینے کی صورت میں ان کی ٹوٹل کاسٹ صرف $49 ملین بنے گی۔ رکھیں، واقعی صرف 49 ملین؟ ہاں، تو بورڈ روم میں بیٹھے اعلیٰ عہدیداروں نے ان نمبرز کو دیکھا اور 113 ملین خرچ کرنے کے بجائے 49 ملین کا ہرجانہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے ادارے کے لیے انسانی زندگی کا نقصان کسی ٹریفک چلان کی طرح ہو۔ صرف بزنس کرنے کی ایک پارکنگ فی۔ بالکل، جسے دے کر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ انسانی زندگیوں کا سودا اتنے ٹھنڈے مزاج سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دراصل جب ادارے اپنے فیصلوں کو ان نمبرز اور میٹرکس میں تبدیل کر دیتے ہیں تو ایک نفسیاتی فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انہیں انسان نظر نہیں آتے۔ سے اعلیٰ عہدیدار جو شیشے کے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ صرف ایک لائبلٹی کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اور اس بے حسی کی ایک اور بڑی مثال ہمیں نیسلے کے 1977 کے بوائیکاٹ میں بھی ملتی ہے، جو بچوں کے حوالے سے تھی۔ ہاں، یہ مثال تو اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ نیسلے نے ترقی پذیر ممالک میں اپنا بیبی فارمولا فروخت کرنے کی انتہائی اگریسو مارکیٹنگ شروع کی تھی۔ حالانکہ ان ممالک میں صاف پانی اور عام تعلیم کا بہت فقدان تھا اس وقت۔ بالکل، لیکن ادارے نے وہاں کی ماؤں کو باقاعدہ یہ پیغام دیا کہ ان کا اپنا دودھ بچے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یا یہ کہ فارمولا ملک ایک ماڈرن دور کی نشانی ہے۔ صحیح، نتیجہ یہ نکلا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو فارمولا ملک پلانا شروع کر دیا، لیکن مسئلہ پانی کا تھا۔ ہاں، کیونکہ صاف پانی دستیاب نہیں تھا تو بچوں کو گندے پانی میں ملا کر دیا گیا ہوگا۔ صحیح،
اور کیونکہ یہ فارمولا مہنگا تھا تو مائیں تھوڑے سے پاؤڈر میں زیادہ پانی ملا کر اسے پتلا بھی کر دیتی تھیں۔ رکیں، اس سے تو میل نیوٹریشن ہو سکتی ہے۔ بالکل ہوئی۔ یونیسیف کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس منافع خوری کی وجہ سے لاکھوں بچے گندے پانی کی بیماریوں اور شدید ناقص تغذیے کا شکار ہو کر مر گئے۔ یہ سچ میں بہت تکلیف دہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے شہر سیالکوٹ کی ایک کہانی ہمارے ذرائع میں تھی جس نے واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ 4 مہینے کے بچے کی کہانی۔ ہاں، وہاں ایک ماں نے اپنے ڈاکٹر کے کہنے پر اپنے صحت مند بچے کو فارمولا ملک دینا شروع کیا اور صرف 2 مہینے کے اندر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی۔ اور یہاں سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے اس ماں کو آخر فارمولا تجویز ہی کیوں کیا تھا؟ صحیح، کیونکہ اس کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کیا نقصانات ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے نیسلے نے اپنے میڈیکل ڈیلیگیٹس اسپتالوں میں چھوڑ رکھے تھے۔ ایک وسل بلوور تھے سید عامر رضا، انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز اور نرسوں کو رشوت دینے کا ٹارگٹ ملتا تھا۔ رکیں، کیا رشوت دی جاتی تھی ان کو؟ ان ڈاکٹرز کو ایئر کنڈیشنرز، قیمتی تحفے اور فرنیچر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ماؤں کو نیسلے کا فارمولا لکھ کر دیں۔ باپ رے، یعنی جن پیشہ ور افراد پر عوام بھروسہ کرتی ہے وہی انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ اور جب اس پر احتجاج ہوا تو نیسلے نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی آسانی سے ذمہ داری جھاڑ لی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کام صرف پروڈکٹ بیچنا ہے، صاف پانی مہیا کرنا عوام اور حکومت کا کام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان حقائق پر غور کریں تو یہ واقعی نہایت تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان پرانی مثالوں سے آگے بڑھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج کے جدید دور میں حالات بہتر ہیں؟ خیر، حقیقت یہ ہے کہ تباہی اب آؤٹ سورس کر دی گئی ہے۔ آئیے ٹیک کی دنیا اور ایپل کے سپلائر فاکس کان کی مثال دیکھتے ہیں جو چائنا میں ہے۔ اچھا، وہاں تو اور بھی تاریک حقیقت ہوگی۔ بالکل، ٹیک کی دنیا کا بیرونی منظر چمکدار ہے، لیکن 2010 میں فاکس کان کے اندر مزدوروں کے حالات اتنے خراب تھے کہ وہاں 14 مزدوروں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا۔ 14 اموات؟ کس قسم کے حالات تھے وہاں؟ انتہائی کم اجرت، زہریلے کیمیکلز کا مسلسل استعمال اور بہت لمبی شفٹس۔ انہوں نے عمارتوں سے چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر لیں۔ تو اس کے بعد کمپنی نے ضرور اجرت بڑھائی ہوگی یا شفٹس کم کی ہوں گی، ہاں؟ یہی تو، انہوں نے حالات ٹھیک کرنے کے بجائے فیکٹری کی عمارتوں کے ارد گرد باری باری جالیاں لگا دی، جنہیں سوسائیڈ نیٹس کہا گیا، تاکہ کوئی چھلانگ نہ لگا سکے۔ حیرت کی بات ہے۔ اور جب اس پر عالمی سطح پر احتجاج شروع ہوا تو ایپل نے عوام کو دکھانے کے لیے کیا کیا؟ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کسی تنظیم کو بلایا تھا۔ ہاں، انہوں نے فیئر لیبر ایسوسی ایشن یعنی FLA سے اپنی فیکٹریز کا آڈٹ کروایا، اور FLA نے وہاں کا دورہ کر کے ایک رپورٹ جاری کی جس میں فاکس کان کے حالات کو فرسٹ کلاس قرار دے دیا۔ فرسٹ کلاس؟ حالانکہ زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دلچسپ اور پریشان کن۔ بالکل، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب FLA جیسی عالمی تنظیمیں موجود ہیں تو پھر عام عوام ان فراڈ سے کیوں نہیں بچ پاتی؟ یہ مہنگے آڈٹس آخر کس کام کے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ سارا آڈیٹنگ کا نظام دراصل ایک ایلوژن ہے۔ FLA دراصل ایک ملٹی سٹیک ہولڈر انیشیٹو ہے۔ اس بھاری تکنیکی لفظ کا آسان مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنظیمیں انہی بڑے اداروں سے فنڈنگ لیتی ہیں جن کا وہ تجزیہ کرتی ہیں۔ یہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھانے والی بات ہے۔ اچھا، یعنی جب ایپل FLA کو لاکھوں ڈالرز دے رہا ہے تو FLA ایسی رپورٹ کیسے چھاپے گا جو ایپل کے منافع کو نقصان پہنچائے؟ بالکل ویسا ہی جیسے انرون اور ورلڈ کام نے فائنینشیل فراڈ کیے تھے۔ انہوں نے اپنے آڈیٹرز کو فیس دی اور آڈیٹرز نے آنکھ بند کر کے ان کی جھوٹی رپورٹس پر دستخط کر دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آڈٹ صرف ایک کہانی ہے جو عوام کو سنائی جاتی ہے، اور اگر جھوٹی کہانیوں کی بات کریں تو ہمیں سیرینوس کی الزبتھ ہومز اور FTX کے سیم بینکمن فریڈ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صحیح، ان دونوں نے تو فراڈ کو ایک نئے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ الزبتھ نے انویسٹرز کو ایک ایسی ویژنری کہانی بیچی جو سائنس پر مبنی تھی ہی نہیں۔
وہی کہانی کہ ان کی ایک چھوٹی سی مشین خون کے ایک قطرے سے سینکڑوں بیماریاں پکڑ سکتی ہے۔ ہاں، جو کبھی ٹھیک سے کام ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے سٹیو جابز جیسا لباس پہن کر ایک انقلابی لیڈر کا روپ دھار کر اربوں ڈالر جمع کر لیے۔ یعنی لوگ اس کے کردار سے اتنے متاثر تھے کہ کسی نے اصل سائنس پر سوال اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ بالکل، یہی رویہ ہم نے کرپٹو کی دنیا میں سیم بینکمن فریڈ کے ساتھ دیکھا۔ اس نے ایفیکٹو الٹروزم کی ٹرم استعمال کی۔ مطلب لوگوں کو بتایا کہ وہ پیسہ کما ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ دنیا کی بھلائی کے لیے دے سکے۔ صحیح، جبکہ پردے کے پیچھے وہ لوگوں کے اربوں ڈالرز غلط سرمایہ کاری میں اڑا رہا تھا۔ بڑے ادارے ان کہانیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ادارے بالکل ایک گرگٹ کی طرح ہوتے ہیں، جو ہر مقامی ثقافت اور قانون کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ جس کا قانون سخت، اس کے سامنے شریف۔ یہ گرگٹ والی تمثیل بالکل درست ہے، اور اس کی واضح ترین مثال ہمیں نیسلے کے پانی اور خوراک کے معیارات میں ہی ملتی ہے۔ وہ بھاتی دلوان کا واقعہ جو پاکستان کا ایک گاؤں ہے۔ ہاں، وہاں نیسلے نے اپنے پیور لائف برانڈ کے لیے زمین دوست پانی نکالنا شروع کیا۔ انہوں نے ریورس آسموسس تکنیک کا استعمال کیا، جس میں ہر 1 لیٹر صاف پانی بنانے کے پیچھے آدھا لیٹر پانی مکمل طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے تقریباً 43% پانی ضائع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کا اپنا زمین دوست پانی سوکھ گیا اور مقامی لوگ پیاسے رہ گئے۔ اور انہوں نے اس بے بہا پانی نکالنے کے عوض حکومت کو صرف چند پیسے ادا کیے۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کمپنی نے امریکہ کے ریاست مشیگن میں ایسی ہی کوشش کی تھی۔ ہاں، وہاں کا نتیجہ بہت مختلف تھا۔ بالکل، وہاں جب انہوں نے عوام کو نظر انداز کیا تو مشیگن کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور میڈیا میں طوفان کھڑا کر دیا۔ وہاں کی قانونی پکڑ کی وجہ سے نیسلے کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ادارے خود سے اپنے معیارات بہتر نہیں کرتے۔ بھرتی دلوان میں انہوں نے بے بسی کا فائدہ اٹھایا، جبکہ مشیگن میں انہیں مقدمات کا ڈر تھا۔ صحیح، اور یہ دوہرے معیار صرف پانی تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے نیسلے سیریلیک کی رپورٹ میں بھی دیکھا، یورپ میں ان کے بیبی فوڈ میں کوئی اضافی چینی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی برانڈ جب پاکستان اور دیگر ممالک میں اپنا بیبی فوڈ بیچتا ہے تو اس میں بھاری مقدار میں چینی ڈالتا ہے تاکہ بچہ عادی ہو جائے۔ ہاں، وہ اشتہارات جس میں ماں مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ گروتھ پر نو کمپرومائز، جبکہ پردے کے پیچھے بچے کو اتنی چینی کھلائی جا رہی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ادارے معاشرے کو پڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور ثقافتی رنگ بدلنے کی بات کریں تو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ڈزنی کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ وہی کہانیاں بیچیں جو اس وقت کے معاشرے کو پسند تھیں، جیسے 1946 کی فلم سانگ آف دا ساؤتھ لے لیں۔ ہاں، جس میں انہوں نے غلامی کے دور کو بہت خوشنما دکھایا تھا، جو کہ بالکل حقیقت کے خلاف تھا، اور سٹیم بوٹ ویلی میں بلیک فیس کا کھلم کھلا استعمال کرنا۔ صحیح، لیکن آپ دیکھیں تو بات صرف پرانے دور کی نہیں ہے۔ اگر نئے دور کی فلموں کو بھی دیکھیں، جیسے پرنسس اینڈ دا فراگ یا سول، ان فلموں میں انہوں نے دعویٰ تو کیا کہ پہلی بار بلیک مین کریکٹرز لائے گئے ہیں، لیکن ان کی اسٹریٹجی بدلی نہیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان فلموں میں بلیک کرداروں کو اسکرین پر جانور یا روح کے روپ میں دکھایا گیا۔ اصل انسانی شکل میں بہت کم وقت ملا ان کو۔ بالکل، کیونکہ یہاں عاشقانہ فیصلہ کم اور رسک مینجمنٹ کا فیصلہ زیادہ تھا۔ ڈزنی نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے ان درشکوں کو ناراض نہ کریں جو مکمل بلیک لیڈ سٹوری سے ہچکچاتے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے فورڈ کے اسپریڈ شیٹس دیکھے، نیسلے کے دوہرے معیار، اور ایپل اور ڈزنی کا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا دیکھا۔ ان سب میں عوام کو دھوکہ دینا اور پھر اس دھوکے کو ایک دلکش کہانی میں لپیٹنا مشترک ہے۔ صحیح، اور اگر ہم آج کل کے کانٹینٹ کریٹرز اور ٹک ٹاکرز کے ڈارک کانٹینٹ بنانے کے مینول کو دیکھیں تو وہاں 3A رول آف سٹوری ٹیلنگ کا ذکر ملتا ہے۔ وہی
جو کہتا ہے کہ اتھینٹسٹی یعنی اصلیت کا احساس دلانا. ہاں، اصلیت اور ایڈ ٹوسٹ یعنی کہانی میں اچانک نیا موڑ لانا، اور ایم اٹ رائٹ یعنی بالکل صحیح عوام کو نشانہ بنانا. یہ رول ادارے بھی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کیرن کی ٹک ٹاک کہانی جس میں ایک عورت پر کافی گرتی ہے، وہ نیا ٹاپ لینے جاتی ہے اور ٹاپ ٹائٹ آتا ہے، لیکن ٹوسٹ یہ تھا کہ ٹاپ چھوٹا نہیں تھا بلکہ اس عورت نے وزن کم کر لیا تھا. اور یہ کہانی وائرل ہو گئی کیونکہ اس میں ٹوسٹ نے لوگوں کا تجسس بیدار کیا. ادارے بھی اپنے انویسٹرز کو ایسی ہی چھوٹی کہانی اور ٹوسٹ سے دھوکہ دیتے ہیں. یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر عوام ان تاریخ کہانیوں سے اتنی متاثر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نفسیاتی طور پر؟ لوگ ان سکینڈلز میں اس لیے کشش محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں ایک چھپا ہوا علم حاصل ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ اب وہ ایمپاورڈ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان پردے کے پیچھے کے رازوں کو سمجھ گئے ہیں. نیسلے کے منافع کے وصول سے، یا ایپل کے ایکسٹرنل آڈٹس اور ڈزنی کے ڈسکلیمرز سے. بالکل. ان سب میں ایک پیغام ہے کہ جب تک عوام سوال نہیں اٹھاتی، مشیگن کے لوگوں کی طرح احتجاج نہیں کرتی، منافع کا یہ بے رحم پہیہ چلتا رہے گا. صحیح کہا. عوام کا بیدار ہونا ہی ان اداروں کو احتساب کے کٹگھرے میں لا سکتا ہے. اس گہرے تجزیے کو ختم کرتے ہوئے میں دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے ایک نیا خیال چھوڑنا چاہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈزنی اب اپنی پرانی فلموں سے پہلے کانٹینٹ ایڈوائزری لگاتا ہے، اور ٹیک جائنٹس آزاد آڈٹس کی رپورٹس چھپنا شروع ہو گئی ہیں. تو ذرا ٹھہر کر غور کیجئے، کیا یہ مافیاں اور یہ لمبی آڈٹ رپورٹس واقعی کسی پچھتاوے کا نتیجہ ہیں؟ ٹھیک ہو گیا ہے. وہیں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سننے والوں کو ان حقائق کی مزید تحقیق کرنی چاہیے اور آسانی سے یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کارپوریٹ کہانیاں اکثر حقیقت چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہیں. تجزیے کا یہ سفر یہیں ختم کرتے ہیں. نئے حقائق تلاش کرنا اب آپ سب کا کام ہے. Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.